الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولا الثقلين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میری درخواست ہے میرے عزیز سے، میرے بزرگ سے کہ مجلس عزا تندرست کا خیال رکھیں اور ایک بلندر سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللہ خیر الرازقین. بلندر سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا سلسلہ تقریر اربعین کا آج 8واں روز ہے. اللہ نے معبود لم یزل نے سورہ برات میں، یعنی جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اعلان کیا ہے، ایک نصیحت کی ہے، ایک بات کہی ہے. اور بات یہ ہے آیت انشاء 127 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن مجید فرقان حمید جیسی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جیسے کوئی خالق نہیں ہو سکتا ایک خالق کے علاوہ، اسی طرح کتاب بھی ایسی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں اور ہوتی ہیں، خالق کی بھیجی ہوئی کتاب اور ہوتی ہے. کتاب اللہ ہے، کسی بندے کی کتاب نہیں. کل جہاں سلسلہ گفتگو کا تھا اور تذکرہ تھا حدیث سلسلۃ الصحابہ، اس حدیث کے حوالے سے کئی گفتگو ہوئی ہے اور کئی باتیں کہی گئی ہیں، اور اس حدیث کو سلسلۃ الصحابہ جو کہا جاتا ہے اس کی کئی دلائل موجود ہیں اور دیے جاتے ہیں. مثلا 13,000 سونے کے قلم سے یہ حدیث لکھی جا رہی تھی ایک وقت. مولا ارشاد فرما رہے ہیں. اور دوسرے معنی میں یہ ہے کہ اسے سنہرے حروف سے لکھا جائے، سنہرے حرفوں سے لکھا جائے، یا یوں کہیے کہ سنہرے حرفوں سے لکھنے والی حدیث ہے. اس کی وجہ میں نے کل بھی بتائی، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، کیونکہ اس سلسلہ سند میں کوئی بھی ایک حوالہ غیر معصوم نہ نہیں ہے. یعنی شروع ہوا ہے سرکار مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اور جا کے رکا ہے پروردگار دو عالم، یعنی حدیث قدسی ہے. اور مولانا نے بیان کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی، لا الہ الا اللہ میرا مذکور الہ ہے، اور اس کلمے میں جو داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا.
البتہ لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شروط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرائط میں علی رضا ہوں، میں علی رضا ہوں۔ اور کل کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ جہاں سے بات رکی تھی آج مولا کا تذکرہ ہوگا، تذکرہ 8ویں امام کا، اور یہ میں نے پچھلی تقریروں میں بھی کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی اور اولاد علی خود ہو، بذات خود ہو، یا یوں کہوں کہ کسی کا تعلق علی سے ہو اور اس کے فضائل نہ ہو، یا یوں کہوں اولاد علی ہو اور اس کے فضائل نہ ہو۔ جن کے غلاموں کے اتنے فضائل ہیں ان کے خود کتنے فضائل ہوں گے۔ سرکار امام ہشتم مولا رضا، یہ حدیث سلسلۃ الزہب بڑی اہم حدیث ہے، کیونکہ مجمع چاروں طرف تھا، اور کل میں نے بتایا کہ کیا حال تھا مجمع کا، کتنے محدثین مختلف روایتوں میں لکھے ہیں، تعداد لکھی ہیں، لیکن جس نے کم سے کم بھی لکھی ہے تو 30 سے 40 ہزار لکھی ہے۔ اتنے محدثین اور لکھنے والے اور سننے والے موجود تھے جو لکھ رہے تھے، اور جیسے ہی مولا بیان کرتے تھے تو ایک آواز آتی تھی زدنی بیانہ، مولا کچھ اور فرمائیے، مولا کچھ اور فرمائیے۔ لیکن مولا نے اس مقام پہ، نیشاپور کے مقام پہ، صرف 2 احادیث بیان کی ہیں اور کوئی حدیث نہیں بیان کی۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک مولا کو اور کوئی حدیث یاد نہیں تھی؟ توجہ رکھیے، کیا وجہ تھی کہ یہ حدیث بیان کی؟ مولا نے اس حدیث کے ذریعے سے حاصل دین اسلام بتایا ہے۔ دیکھو ابتدا لا الہ الا اللہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا اس قلعے میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن شرائط کے ساتھ ہے، اور ان شرائط میں سے میں ایک شرط ہوں، اور کل بتا چکا کہ کتنی شرطیں ہیں اور کتنی شرائط ہیں۔ مولا علی رضا، ایک بلندر سلوات پڑھے محمد والے مولا کے نام پہ اس سے بھی بلندر سلوات پڑھے۔ دیکھیے امامت یا یہ کہیں حجت خدا اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے عطا کردہ معجزے سے منواتی ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ دلائل حجت میں ہے معجزہ، جو معجزہ نہیں دکھا سکتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حجت نہیں ہو سکتا، شرط ہے، اسی لیے شرط رکھیں۔ بالکل اسی طرح جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فار نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کیجیے، واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہے، اذان عالیہ میں محفوظ ہے، میرے اور آپ کے سرکار نے جیسی شہادت کی انگلی بلند کی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دلائل حجت اور دلائل امامت اور دلائل رسالت میں یہ بات ہے کہ معجزہ ضروری ہے۔ اب بھائی معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ مامون نے سیاست کے ذریعے مولا کو ولی عہدی دی تھی، میرے اور آپ کے 8ویں امام کو، اور جب ولی عہدی دے دی آ گئے مولا، تو ہوا یہ کہ جس سال مولا آئے اس سال وہاں پہ بارش ہوئی نہیں، پورا سال گزر گیا۔ مامون کے حواریوں نے مامون سے کہا کہ یہ جو تم نے ولی عہدی دی ہے نا علی کے پوتے کو، اللہ نے اوپر عذاب ڈالا ہے اور اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو جیسے کہ بتایا اور چڑھایا واقعہ، اچھا اب میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے مشورہ؟ کہا علی رضا سے کہو اس بات کا ذکر کرو کہ لوگ تو یہ کہہ۔ اب اس نے مولا سے یہ تو نہیں کہا، کوئی نہیں کہہ رہا تھا، صرف وہ کہہ رہا تھا جس سے کہہ رہا تھا، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا، لیکن اس نے یہ کہا اے علی رضا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، حل ہو جائیں مشکلات۔ اب
مولا نے کہا بھائی دیکھو میرے باپ میں میرے اجداد آئے تھے، رسول اللہ بھی آئے تھے اور میرے دادا علی بھی آئے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیر تک دیکھو اور رکنا، پیر تک دعا نہیں کرنا، اس کے بعد دعا کرنا، یعنی بنوں سے پیر۔ ہوا یہ کہ مولا اپنے گھر سے نکلے اور آئے، دعا فرمائی، ممبر پہ بیٹھے دعا فرمائی۔ جب مولا نے دعا فرمائی، ابھی مولا دعا کر ہی رہے تھے کہ کچھ بادل آئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے میری گل؟ مولا ابھی دعا کر ہی رہے تھے، کچھ بادل آئے، لوگ گھبرائے، ظاہر سی بات ہے سب میدان میں جمع تھے، گھر پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن مولا یہ دعا مانگ چکے تھے، صرف یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ یہ پروردگار بارش عطا کر، صرف یہ دعا نہیں مانگی، کہا بارش عطا کر اور اس وقت برسے کہ جب یہاں کے موجود تمام لوگ اپنے گھر پہ جا چکے ہوں، اپنی اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صادق دعا مانگے اور پوری نہ ہو؟ بس بادل ہے تو مولا نے جیسے لوگوں کے چہرے پہ اضطراب دیکھا اور بے چینی دیکھی، کہا پریشان نہ ہو، یہ بادل تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے۔ بڑی توجہ رہے، اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے امام کے دلائل بتا رہا ہوں، جو بادل کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ کس شہر کا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ کون حلالی ہے کون بلد الحرام ہے۔ اختیار امام ہے، اختیار امامت ہے، اور رسول اللہ کی بڑی معروف حدیث ہے اور سائے ستہ میں بھی موجود ہے کہ یا علی تمہاری محبت حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ جن کی محبت حلال اور حرام کی تمیز ہو وہ خود کتنا علم رکھتے ہوں گے اور کتنا علم غیبی رکھتے ہوں گے، اور ان کے اختیارات کیا ہوں گے جو ان کو اللہ کی طرف سے معینہ ہوں گے۔ 10 مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے ایسا ہوا کہ بادل آتے رہے تو ٹھکراتے رہے، آخر میں جب 11واں بادل آیا مولا نے کہا اب تم گھر جاؤ، یہ بادل تمہارے شہر کے لیے آیا، اور بارش ہو۔ اب جیسی بارش ہوئی تو جتنے لوگ تھے انہوں نے مولا کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا بھائی فرزند زہرا، فرزند علی، فرزند رسول کی برکت سے بارش ہو گئی۔ توجہ رکھیے گا تم لوگ، اب یہ جملے مشہور ہوئے اور معمول تک پہنچے۔ حواریوں کا حال تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا، نعوذ باللہ جہاں علی اور اولاد علی سے دشمنی کا یہ عالم ہو کہ نعوذ باللہ اس لیے شہر میں بارش نہیں ہو رہی کیونکہ تو نے ولی عہد بنایا ہے علی بن مسلم۔ اب بھی انہوں نے کہا مامون مجھے نہیں پتا تو نے کتنی بڑی غلطی کر دی، ذرا باہر نکل کر تو دیکھ، ہر شخص کی زبان پر علی رضا کا قصیدہ ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارش ان کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے صدقے میں ہوئی۔ ایک آپ کہیں ذکر ہی نہیں، بڑی توجہ رکھیے۔ اب اس نے کہا مامون نے کہ کیا تو ٹھیک رہا ہے، اور اس کہنے والے نے صرف اتنا نہیں کہا، اس نے یہ بھی کہا کہ تو بنی عباس کا ایسا پہلا بادشاہ ہوگا جس نے اپنی ہاتھ سے اپنی خبر تیار کری اور ولی عہدی اولاد علی کے ہاتھ میں دے دی۔ تو عجیب مسترب تھا، کہنے لگا کیا تو ٹھیک رہا ہے، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے لیکن اب بڑی حکمت سے کام کرنا پڑے گا۔ کہا اچھا ایک کام کر، سب سے پہلے تو اس جادوگر سے نعوذ باللہ اس طرح پیچھا چھڑا کہ ایک محفل سجا جس میں تمام دانشوروں کو، علماء کو، محدثین کو، سب بڑے بڑے لوگوں کو اور خواص کو بلا دیں۔ توجہ ہے نہیں؟ سب کو بلا رہے اور ان کو بھی بلا، اور پھر کیا نام ہے میں اس سے بات کروں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ ہے کون؟ اس کا دربان ہے، یعنی دربان سے گفتگو کرتا ہے، وزیروں سے گفتگو نہیں کرتا۔ جس کا جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ انہی لوگوں سے، انہی جیسے لوگوں سے مشورہ لیتا ہے۔ اس کا یہ دربان ہے جو اتنی بات کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے، اس نے اجازت دی ہے تو بول رہا ہے، بولنے کا ٹھیک ہے۔ اہتمام ہوا محفل کا،
اب جیسے مولا آئے تو اس نے اس بندے نے اس دربان میں مولا کی توہین کرنے کے لیے جملہ کہا کہ اے علی بن موسی رضا، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اگر اس دن کوئی اور بھی دعا کرتا تب بھی بارش ہو جاتی، لیکن لوگ آپ کے بارے میں دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بارش علی رضا کی وجہ سے ہوئی، علی رضا کے صدقے میں ہوئی، علی رضا کے دعا کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور آپ بھی یقیناً ان باتوں کا انکار کریں گے، لیکن توجہ ہے نہیں ہے۔ اب تک مولا سن رہے تھے، جب وہ رکا مولا نے کہا اگر لوگ امر خدا کی تعریف کر رہے ہیں تو میں انہیں نہیں روکوں گا، اگر لوگ امر خدا کی تعریف کر رہے ہیں تو میں انہیں نہیں روک سکتا۔ تو غصے میں آ گیا، کا مطلب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے بارش ہوئی، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے بارش ہوئی، اور کچھ اور نازل الفاظ ہے۔ پھر کہنے لگا اگر آپ سچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مولا کے لیے جملہ کہنا بھی توہین ہے، اگر آپ سچے ہیں تو یہ جو قالین پہ جو شیر بنے ہوئے ہیں ان کو حکم دیں کہ یہ مجھے کھا لے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، 3 امام ایسے ہیں ہمارے جنہوں نے شیر قالین کو زندہ کیا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی موضوع ایک جیسے تھی، نہیں، حالات و واقعات میں فرق ہے، اور ہر موضوع کی الگ وجوہات ہیں اور ہر موضوع میں الگ سبق ہے۔ ابھی تذکرہ چونکہ 8ویں بادشاہ کا ہے، اس لیے بات سنا رہا ہوں۔ کیا کہا اس نے کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ جو قالین پہ شیر بنے ہوئے ہیں ان کو حکم دیں کہ زندہ ہو اور مجھے کھا لے۔ مولا کو جلال آیا، مولا نے ڈھونڈ کے شیر قالین کی طرف دیکھا اور کہا تم دونوں زندہ ہو، اور اس کو، اس فاجر کو، لفظ ہے اور جا کے کتابیں دیکھ لیجیے گا، اس فاجر کو چیر پھاڑ کھاؤ، چیر بھی دو، پھاڑ بھی دو، کھا بھی دو۔ بس مولا کا یہ کہنا کرتے کہ جیسی کہا دونوں شیر زندہ ہوئے، اور وہ اس بندے پر، اس ملعون پہ لگ کے، یہاں تک کہ کتابوں کے جملے ہیں ہڈیاں بھی چبا لی، گوشت بھی چبا لیا، اور جو خون زمین پہ گرا تھا وہ بھی پوچھ دیا۔ اب جملہ سنیے گا، جیسے ہی اس بندے کو کھا لیا، مولا کی طرف متوجہ ہو کے شیروں نے کہا مولا ہم نے اس فاجر کو تو کھا لیا، اب مامون کے لیے کیا حکم ہے؟ اب مامون کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ حکم دیں تو ہم اسے بھی ابھی جہنم تک پہنچا دیں۔ بس یہ سننا تھا، مامون پہ وہ چھوٹے گر پڑا۔ مولا نے کہا اس جگہ ہوش میں تھا، گلاب ڈالو جی، ہوش میں آیا، وہی منظر تھا، شیر ابھی تک زندہ تھے، ہوش میں ابھی آیا تھا۔ پھر شیروں نے پوچھا مولا کیا حکم ہے؟ بھائی بڑی توجہ رکھے، مولا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں، اس کے لیے حکمت خدا بندی نے کوئی اور فیصلہ کر رکھا۔ کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ دوبارہ تصویر بن جاؤ، دوبارہ تصویر بن جاؤ۔ بس یہ کہہ رہے تھے کہ مامون نے کہا مولا اچھا وہ جو بندہ ہے اسے تو واپس بلا لیجیے۔ اب جملہ سنیے مولا کا، اگر موسیٰ کے اژدہے نے ان جادوگروں کے ساتھ واپس کر دیے ہوتے تو میں بھی اس بندے کو واپس کر دیتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے اژدہے نے وہ صاحب واپس کر دیے ہو، میں بھی واپس کر دیتا۔ کہا مولا بڑی معذرت، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس منحوس کے شر سے مجھے بچا لیا۔ بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا، مولا کے سامنے بولنا اور ہے زبان سے، لیکن یہ وہ ہے جو دل کے راز جانتے ہیں۔ درے اہل بیت میں جب ہی کہا جاتا ہے کہ عمل وہ کیجئے جو نیت کے ساتھ کیا ہے، جو خلوص کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں بھلے 1 روپیے کی کریں تو خلوص دل کے ساتھ کیجئے، ریاکاری کے ساتھ نہ کیجئے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار کو ریاکاری نہیں پسند۔ جب عبادت میں نہیں پسند تو اس نے اخلاق میں کیسے پسند آئے گی؟
جبھی آئمہ کا شعار یہ رہا کہ مومن مومن کی مدد کرے اور علیہ اعلان نہ کرے، اس کا پردہ رکھے. جب پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا نہ خاصہ جو دینے والا مومن ہے، مدد کرنے والا مومن ہے، وہ کسی مصیبت میں آ جائے تو اللہ بھی غیب سے اس کی مدد فرمائے. اس کو یقین ہو جائے کہ غیب سے مدد ہوئی ہے اور اس کی عزت بھی باقی رہی ہے. تو یہ شعار محمد و آل محمد ہے. جبھی مولا نے کہا اپنے ارد گرد دیکھا کرو اور مومنین کی مدد کیا کرو. تو معجزات جو ہے، معجزہ جو ہے وہ دلیل امامت ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ آیت تو میں نے یہ پڑھی ہے سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مما صالحین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، معاملہ یہ ہے، یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ کیونکہ کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آج کی تقریر صاحب الازہر پہ ہوگی، لیکن کیونکہ تذکرہ مولانا رضا کا کل درمیان میں رہ گیا تھا اس لیے ذکر کرنا بھی ضروری تھا. اور دیکھیے مولانا رضا ہی سے میں منتقل کروں آپ کو امام تک. جب آیا ہے دیوبند فضائل مولانا کا شاعر، کیونکہ دلائل امامہ کا ترجمہ سرکار حسن رضا باقر صاحب نے کیا ہے اور ان کی ہی کتاب ہے، تو یہاں پہ بھی یقیناً مل جائے گی جو آپ کی شہر چھاپی، اس میں بھی یہ اشعار موجود ہے. بغداد میں ایک جگہ دیوبند نے ایک شعر پڑھا، ایک قصیدہ سنایا. اس کا آخری شعر یہ تھا کہ بغداد میں ایک صاحب تقویٰ شخص کی قبر موجود ہے اور اس کا مقام یہ ہے کہ جنت کے بالا خانوں میں اللہ نے اس کا مسکن قرار دیا. یہ آخری شعر. اب جب یہ خراسان آئے دیوبند اور مولانا رضا کو قصیدہ سنانے لگے، اسی شعر پر رک گئے. مولانا رضا نے اگلے 2 شعر پڑھے یعنی کہے، اب اسی وقت کہے. اور وہ شعر کیا ہے کہ ایک قبر تو اس میں بھی موجود ہے، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے جملہ کہنا، اور وہ بھی بڑی غربت والی خبر ہے. اور خدا کی قسم یہ غم و رنج کا سلسلہ تب ختم ہوگا کہ جب ہمارا بیٹا خائن ظہور کرے گا، اس سے پہلے نہیں ختم ہو سکتا. یعنی مولانا رضا نے بھی ابتدا جو تھی وہ امام زمانہ کی تھی، اس میں قائم کا کوئی، بس میں منتظر ہو گیا. اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب معاملہ یہ ہے بھائی، میں یہاں پہ وقاص بھائی سے کہوں کہ بھائی آپ روز دودھ پی کر سویا کیجئے، صحت کے لیے اچھا ہے. مثال دے اب میں ان سے 10 دن یہ بولتا رہا دودھ پیا کیجئے، دودھ پیا کیجئے. ایک دن ان کا حق ہے یہ پوچھے چلا آپ دودھ پینے کا تو کہہ رہے ہیں، دودھ پیجئے تو میں کیا کہہ رہا ہوں انسان سمجھیے گا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں دودھ پیا کیجئے، وہ کہہ سکتا آپ دودھ پینے کا مشورہ تو دے رہے ہیں، دودھ عطا تو دیجئے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور قرآن کسی محدود عرصے کے لیے تو آیا نہیں ہے، قرآن کو قیامت تک رہنا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اللہ پر واجب ہے کہ ہر دور میں کوئی سچا رکھے کہ جس کے ساتھ اہل ایمان ہو جائے. برائے تاجیل ظہور امام مولا علیہ السلام بلند تر آیت تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آیت رہے گی قیامت تک. اب قیامت تک کوئی سچا بھی رہنا چاہیے. دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر سچوں کو مر گئی، ایک بھی سچا نہ لا سکی. یہ فخر محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے کہ ہمارے پاس آج بھی ایک سچا موجود ہے. آیت کا دعویٰ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ اللہ نے ہر دور میں ایک سچے کا انتظام تو کیا. کوئی بھی زمانہ جبھی آئی جبھی حکم ہے جبھی حدیث قدسی ہے، کوئی زمانہ حجت خداوند سے خالی نہیں ہوتا، بس معرفت حاصل کرنی ہوگی. اور دیکھیے میں بات عرض کرتا رہتا ہوں، جو لوگ
باقاعدگی سے نماز صاحب العصر والزمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف پڑھتے ہیں. ایک بلندر سلوات پڑھے محمد. بزرگوں کو خیر میں سبق سنا رہا ہوں کہ میں نوجوان دوستوں سے اور بچوں سے عرض کرتا ہوں ان پہ تقوی کے بھی کئی دروازے کھلتے ہیں, معرفت کے بھی. تبھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جہالت کی موت مر. اس کا مطلب جہالت کسی کورس کو کمپلیٹ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جہالت اپنے زمانے کے امام سے لا علم ہونے کا نام ہے. اب جو صاحب العصر سے لا علم ہے بھلے عالم نظر آتا ہو, عالم نہیں ہے, جاہل ہے. اور کل میں نے عرض کی تھی یہ بات آپ سے کہ سائنسداں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے بعد 12 ہادی ہوں گے, میرے 12 امام ہوں گے جو قریش سے ہوں گے. اولنا علی وآخرنا مہدی. پہلا علی ہوگا, آخری مہدی ہوگا. یعنی رسول اللہ نے پہلے اور آخری کا نام بتا کے دروازہ بند کر دیا. پہلے تو اسی بات پہ بند کیا کہ 12 ہوں گے. جب سرکار نے 12 کہہ دیے تو نہ آپ 13 ہو سکتے ہیں, نہ 15 ہو سکتے ہیں, نہ 11 ہو سکتے ہیں, نہ 6 ہو سکتے ہیں. رہیں گے تو 12 رہیں گے. اور پھر نام بھی بتا دیا. اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے بھی کسی کو نہیں بنا سکتے. جو 12 نام سرکار نے بتا دیے ہیں وہی نام ہے. قیامت تک وہ بدلے نہیں جا سکتے. تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اہل ایمان کو ہر دور میں ایک سچا عطا کیا. اب یہ اہل ایمان پر ہے کہ وہ سچے تک کیسے پہنچتے ہیں. دیکھیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بڑا کرم ہے آل محمد کا کہ میں اور آپ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں پہ اہل بیت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نے ہم پر یہ کرم رکھا کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن اہل بیت تھا جب ہم دنیا میں آئے ہیں. میں نے جملہ نظر کیا ہے میرے عزیز, ہمارے ہاتھوں میں دامن اہل بیت موجود تھا جب ہم دنیا میں آئے ہیں. سلام ان کو ہے کہ جو ان گھروں میں آئے جہاں اہل بیت نہیں تھے, لیکن انہوں نے دامن اہل بیت تک رسائی حاصل کر لی. دامن اہل بیت رسائی حاصل کر لی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف یہ وجہ ہے جس پہ اللہ کرم کرتا ہے. کبھی کہا فرمان ہے آپ کیوں میرے چھوٹے والا, اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے اہل بیت سے قریب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ گھرانہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ہے وقت کا حسین. میں نے کل بھی عرض کی تھی جیسے صاحب الزمان ہے ویسے حسین الزمان ہے, ویسے علی الزمان ہے, ویسے محمد الزمان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آئیں گے کعبے میں, کل کی بات تو ہٹا رہا ہوں لیکن ضروری ہے, تو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر مولا کہیں گے ذوالفقار کو آسان بنا کر, جس کو محمد کی زیارت کرنی ہو میری زیارت, جس کو علی کو دیکھنا ہو میرے چہرے کو دیکھے, جس کو حسن اور حسین کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے. تو میرے بھائی حسین زمانہ بھی امام زمانہ ہے, علی زمانہ بھی امام زمانہ ہے. کوئی نہیں ہو سکتا. معصوم کی جگہ کوئی غیر معصوم نہیں رہ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ شرائط امامت میں معجزات کو رکھا گیا. اب وہ چاہے محمد مصطفیٰ ہوں, چاہے علی مرتضیٰ ہوں, چاہے علی رضا ہوں, چاہے حسن عسکری ہوں, معجزے دلائل امامت ہیں. اور دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں گا, معجزے دلائل امامت ہیں. رسول اللہ نے بھی معجزے دکھائے. ابھی میں نے عرض کیا کہ شق القمر کا معجزہ دکھایا. تو کیا سب ایمان لے آئے؟ نہیں لائے. جن کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ بغیر معجزے کے بھی لے آتے ہیں. جن کو نہیں لانا ہوتا ہے معجزہ دکھا کر بھی دیکھ کر بھی نہیں لاتے. لیکن ایمان کو لوگ لائے.
کب لائے؟ فتح مکہ کے موقع پہ لائے، لیکن شوق سے نہیں لائے، علی کی تلوار کے خوف سے لائے، شوق سے نہیں لائے، علی کی تلوار کے خوف سے لائے، اور اس طرح سے لائے۔ یہ حال آپ اس سے پہلے جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی علیہ رحمٰن اللہ خامہ نے کہا علی کی دیکھ سے تاریخ پوچھ لو سب کی۔ میں شعر نظر کر رہا ہوں، سناؤ یا نہیں سنا؟ علی کی دیکھ سے پڑھا ہے کس نے کہاں لا الہ الا اللہ۔ علی کی تلوار بہت اچھی طرح جانتی ہے اسے، اس نے کب پڑھا ہے، کس موقع پہ پڑھا ہے، کس وجہ سے پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے یا خوف سے پڑھا ہے، پڑھا ہے۔ علی کی دیکھ تو سب کو جانتی ہے، علی کی دیکھ کو سب علم ہے۔ بس میرے عزیز، شہزادے کا ذکر ہونا ہے۔ آج تابوت برآمد ہوگا اس جوان کا جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ کوئی جلدی نہیں ہے، یہ تو مصائب کے دن ہے۔ اب جیسے جیسے چہروں میں امام حسین سے قریب آ رہے ہیں، یہ ساتھ مصائب کی، کیونکہ اللہ جانے اگلے سال میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، کم سے کم ان دنوں میں ایک دعا ضرور فرش شہزاد پہ مانگا کیجیے۔ ویسے تو ہر مجلس میں یہ دعا کیا کیجیے کہ اے شہزادی کونین، اگر ہماری یہ آخری مجلس عزا ہے تو شہزادی ہم بڑے شرمندہ ہیں، جو تیرے بچوں کو رونے کا حق تھا ہم سے ہوا نہیں۔ اللہ اکبر، علی اکبر۔ حضرتاروں، ایک یہودی میں نے ذکر کیا تھا اسی عشرے میں آیا تھا مدینے میں، جو سرکار کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ جب سرکار کی زیارت نہیں ہو سکی اور اسے معلوم ہوا کہ سرکار تو جا چکے، تو کسی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسین کے علی اکبر کی زیارت ہے۔ اور جب اس نے حسین کے اکبر کی زیارت کی تھی تو ایک جملہ کہا تھا، حسین اس بچے کا بڑا خیال رکھیے۔ اتنا حسین تھا۔ حضرت ایک جملہ کہوں، مجھے نہیں پتا یہ کہنا چاہیے مجھے جھوٹا یا نہیں کہنا چاہیے، صاحب اولاد ہے، میری ماں بہنیں پس پردہ بیٹھی ہیں، کسی ماں سے پوچھئے اس کا بیٹا حسین ہے یا نہیں، تو وہ کہے گی میرے بیٹے سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اکبر کی ماں کو، اکبر کی ماں ہی جانتی ہے اکبر کتنا حسین تھا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، آپ کی گریے کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ صدیقۃ الکبریٰ آپ کے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ عنایت فرمائے۔ عزاداروں، علی اکبر کے صدقے آپ کے بچوں کی جوانیاں سلامت رہیں۔ عزاداروں، علی اکبر آئے ہیں حسین کے پاس اور کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین نے سر تپا علی اکبر کو دیکھا، ایک جملہ کہا، اکبر تم میرے نانا کی شبیہ ہو، میرا دل جب بھی چاہتا ہے کہ میں نانا کی زیارت کروں میں تمہاری زیارت کر لیتا، تم جانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ المختصر اجازت نہیں دی، پھر آئے کس شرط پہ اجازت دی ہے آپ جانتے ہیں عزاداروں؟ کہا جاؤ اور جا کے اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ جا کے زینب سے اجازت لے۔ گئے ہیں زینب کے خیمے میں علی اکبر، شہزادی نے اپنے لال کو دیکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں ایک بات پوچھو، میں افضل ہوں یا بابا؟ بے شک حسین افضل ہے۔ کہا آپ افضل ہیں یا دادی سیدہ؟ کہا بے شک تمہاری دادی سیدہ افضل ہے۔ کہا میدان محشر میں اگر وہ آپ سے پوچھیں گی میرے حسین پہ اپنے اکبر کو قربان کیوں نہیں کیا، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ مجھے جواب دیجئے۔
عزاداروں نہیں پڑھتا پوری بات نہیں پڑھتا روایت کو پورا المختصر زینب نے بھی اجازت دی لیکن ایک جملہ کہا کہ اکبر پالا میں نے ہے بیٹے تم ام لیلا کے بے شک کیوں نہ رو سکے وہ سر چکا ہے عزاداروں کا پالا میں نے ہے لیکن بیٹے تم ام لیلا کے ہو جاؤ ام لیلا سے اجازت لے دو عزاداروں المختصر ام لیلا کے خیمے میں اکبر آئے کس طرح اجازت ملی مجھے نہیں معلوم لیکن اجازت مل گئی تھی عزاداروں اکبر کی رخصت بہت قیامت کی رخصت ہے وجہ جانتے ہیں آپ کیا کہ شہزادیوں کا ارمان تھا اکبر کو دھولا بنا کر رخصت کیا جائے اکبر کو دھولا بنا کر رخصت کیا جائے عزاداروں 18 برس کا کڑیل جوان شہزادیوں نے اپنے گھیرے میں اپنے حلقے میں لے لیا درمیان میں علی اکبر حسین کو بلایا گیا علی اکبر کو سجایا گیا المختصر پوری روایت نہیں پڑھتا عزاداروں جب یہ مرحلہ آیا کہ دستار باندھی جانی تھی صافہ باندھا جانا تھا امامہ باندھا جانا تھا حسین کو زینب نے رسول اللہ کا امامہ عطا کیا اور کہا بھیا حسین اکبر کے سر پہ امامہ باندھیے عزاداروں علی اکبر کو سجایا جا رہا تھا ہر بیوی کی آنکھ میں آنسو تھے لیکن کوئی رو نہیں رہا تھا لیکن اچانک خیمے میں کچھ ایسا ہوا ہر بیوی بھارے مار کر رونے لگی وجہ جانتے ہیں آپ کیا تھی حسین نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھا اور بچا ہوا کپڑا کاندھے پہ نہیں ڈالا بلکہ اس سے اکبر کی تحقل حالت باندھی ماتم کر کے گریا کی حسین کے جوان کا ماتم ہے علی اکبر کا ماتم ہے ام لیلا کے کلیجے کا ماتم ہے زینب کے کلیجے کے ٹکڑے کا ماتم ہے عزاداروں تحت الحلق کا معاملہ تھا زینب نے آگے بڑھ کر پوچھا بھیا حسین کیا کسی کو زندگی میں بھی مردہ بنا دے اجرکم من اللہ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے عزاداروں قیامت کا منظر تھا قیامت کا منظر تھا قیامت کا منظر تھا ہم شکل پیغمبر کی رخصت ہے علی اکبر تیار ہو گئے عزاداروں بہت سی رخصتیں ہیں جو مقاتل میں بھی لکھی ہیں مسائل کی کتابوں میں بھی ملے گی ارباب مراسی نے بھی کئی روایات لکھی ہیں کئی مصرے لکھے ہیں لیکن ایک رخصت بڑی قیامت کی ہے جب اکبر خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کوئی بیوی قبا کا دامن کھینچ رہی تھی اب اکبر نے چھپ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں 4 سال کی بہن سکینہ ماتم کر کے گریا کی ہے میری ماں بہنیں سلامت رہے ان کے بھائی آباد رہے عزاداروں مولا کسی باپ کو اس کے جوان بیٹے کا غم نہ دکھائیں عزاداروں علی اکبر نے جو اب دیکھا تو کیا دیکھا علی اکبر کی ننھی بہن سکینہ اکبر کے قبا کے دامن کو پھینک رہی تھی علی اکبر نے شہزادی کو اپنی گود میں لیا کہا سکینہ کیا بات ہے جملہ سنیں گے سکینہ کا کہا بھیا علی اکبر مقتل میں جا رہے ہیں کہا ہاں بیٹا کہا اگر نہر فرات کی طرف جانا ہو تو میرے چچا عباس سے کہیے گا سکینہ کو پیاس نہیں لگتے واپس آ جائیں عزاداروں سکینہ نے ننھے ہاتھ علی اکبر کے چہرے پر رکھ کر کہا بھیا اکبر کیا سغرا کے لیے کوئی پیغام ہے ہو گئی مجلس کہا سغرا کے لیے کوئی پیغام ہے تو اکبر نے رو کر کہا جب سغرا سے ملنا تو کہنا اکبر کو اپنا وعدہ یاد تھا لیکن یہاں پردیس میں بابا کئی وقت غربت آ گیا اللہ کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم اکبر کا وہ بھائی جو 40 برس خون رویا ہے کس عزادار کے برابر میں بیٹھا ہو لیکن اتنا ایمان ضرور ہے کہ پردے میں آج اکبر کی دادی بھی موجود ہوگی اکبر کی پھوپھی بھی موجود ہوگی اکبر کی ماں ام لیلا بھی آئی ہوگی عزاداروں کی تابوت برآمد ہوگا عزاداروں کے تابوت بڑا وزنی تھا بڑا وزنی تابوت تھا وجہ جانتے ہیں اکبر کا لاشا کیوں وزنی تھا کیونکہ حسین نے اٹھایا آج بھی دیہاتوں میں بھی نا شہروں کی بات تو چھوڑیے
اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو سب سے آخر میں اسے بتایا جاتا ہے، اور ایسے بتایا جاتا ہے کہ سامنے پانی رکھا جاتا ہے، دوائیں رکھی جاتی ہے، بازو پکڑے جاتے ہیں، تب یہ اطلاع دی جاتی ہے عزاداروں میں نے جنگ چھوڑ دی، میں نے ہر بات چھوڑ دی، میرا سلام ہو حسین غریب پر جس کو اس کے جوان بیٹے کے لاشے پر کسی نے تماچا مار کے، کسی نے نیزہ مار کے، کسی نے تلوار کا دستہ مار کے مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تکلیہ خود فرمائے میں نے پوری جنگ چھوڑ دی۔ بس علی اکبر زین سے زمین پر آئے، اکبر زین سے زمین پہ آئے، کہا بابا جوان بیٹے کا آخری سلام کو بولیں۔ بس یہ آواز حسین کے کان میں آئی اور حسین کی آنکھوں کی روشنی رخصت ہو گئی، کچھ نظر نہیں آیا حسین کو۔ غریب زہرا کئی مرتبہ زمین کربلا پہ کھڑے ہوتے، کئی مرتبہ منہ کے بل گرتے، کتابوں میں جب چلا نہ گیا تو اس طرح چلے جیسے 6 مہینے کا بچہ گولیوں کے بعد۔ بلند آواز سے روز لگا ہے حسین کے اکبر کا ماتم ہے، یہ جوان سلامت ہے، سینے پہ ہاتھ رکھو میرے نوجوان، اکبر کی سینے کا ماتم ہے نا۔ عزاداروں قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، حسین اکبر کی لاش پہ گولیوں کے بل چل رہے ہیں، عزاداروں غریب زہرا کو کچھ نظر نہیں آتا، حسین آواز دیتے ہیں کوئی ہے جو حسین کو اکبر کے لاشے تک پہنچا دے۔ عزاداروں ظالم آتا ہے، کوئی ظالم نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تماچا مارتا ہے، مجھے نہیں معلوم غریب زہرا کس طرح علی اکبر کی لاش تک پہنچے، لیکن جب پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں سینے پہ اکبر نے ہاتھ رکھا ہوا۔ سانس لیجیے میں جملے پڑھوں پھر انشاءاللہ تابوت اٹھائیں گے مل کر، یہ ام لیلہ بلال کا تابوت ہے۔ عزاداروں سینے پہ علی اکبر کا ہاتھ تھا، سینے پہ علی اکبر کا ہاتھ تھا۔ حسین نے کہا میرے لال کیا بات ہے، سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اکبر نے کہا بابا ظالم نے برچھی ماری اور پھر برچھی کی علی کلیجے میں توڑ دی، پھر برچھی کی علی کلیجے میں توڑ دی۔ عزاداروں جملہ سنیں گے آپ۔ حسین نے کہا بیٹا کیا میں یہ علی نکالوں، کیا میں یہ علی نکالوں؟ ہاں بابا، بیٹا ہم دونوں فخر اسماعیل و ابراہیم ہیں، نہ میں اپنی آنکھوں میں پٹی باندھوں گا، نہ میں تیرے ہاتھ پاؤں باندھوں گا، لیکن غریب باپ کو یہ برچھی کا پھل، یہ برچھی کی علی نکالنے دینا۔ اکبر نے کہا جی بابا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ عزاداروں حسین نے برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھا، پھل کو ہلایا تو اب صرف برچھی نہیں ہلی بلکہ کربلا بھی ہلی لگی۔ عزاداروں غریب زہرا کے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں تھی کہ برچھی کا پھل نکال دے، نادے علی پڑی۔ اب جو برچھی کا پھل نکالا تو برچھی کے پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ، اکبر کا کلیجہ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ حسین نے برچھی کو اور کلیجے کو رکھا۔ عزاداروں اکبر کا سر غریب زہرا نے اپنے زانوں پہ رکھا اور پوچھا اکبر نانا کی شریعت میں ہے کہ جانے والے کی آخری خواہش پوچھتے ہیں، اکبر یہ عالم غربت ہے، مجھ پر کوئی ایسی فرمائش نہ کر دینا جو غریب باپ پورا نہ کر سکے۔ رو کر اکبر نے کہا ایک خواہش ہے جو صرف آپ پوری کر سکتے ہیں۔ کہا اکبر کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے اپنی بہن فاطمہ صغرا کو دیکھنا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ تکلیہ قبول فرما۔ میرے مولا نے غریب زہرا نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی، کہا اکبر ان انگلیوں کے درمیان دیکھو، ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اکبر نے دیکھنا شروع کیا، فاطمہ زہرا کی حویلی آئی، صغرا نظر نہیں آئی۔ آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟
فاطمہ صغرا نظر نہیں آئی زہرا کی حویلی میں، مرقد رسول نظر آیا، فاطمہ صغرا نظر نہیں آئی۔ آخر کار اکبر نے دیکھا چلتے ہوئے جہاں اکبر آخری مرتبہ کھڑا ہوا تھا، ایک ضعیفہ ان نقش قدم پر اپنے رخسار رکھے ہوئے تھی، کہا بابا صغرا نظر نہیں آتی، رو کر حسین نے کہا یہ ضعیفہ کوئی اور نہیں، فاطمہ صغرا ہے۔ اجرکم اللہ مولا آپ کا کریے خلود، یہ ضعیفہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ صغرا ہے۔ عزادارو المختصر، فدا لیا علی اکبر نے حسین سے۔ عزادارو خدا کی قسم، کربلا میں 2 جنازے بہت وزنی تھے، ایک اکبر کا اور ایک حسین کے اصغر کا۔ میں پڑھ گیا مسائل۔ عزادارو جملہ سورہ قریب زہرا نے کوشش کی کہ اکبر کا لاشا اٹھایا پھر رکھ دیا۔ ساز کیجئے میں جملہ پڑھوں، جنازہ آنا ہے، شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے، اٹھایا ہے۔ روایت کے جملے ہیں 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، حسین نے کوشش کی کہ جنازہ اٹھ جائے لیکن نہیں اٹھا سکے۔ رکھا جنازہ، نہر فرات کی طرف رک کر کے کہا عباس عباس، حسین کی کمر تیرے غم میں ٹوٹ چکی ہے، اتنی طاقت نہیں کہ غریب باپ بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ عزادارو مقتل میں کالے برقع والی بیوی آ گئی اور کہنے لگی حسین میں فاطمہ زہرا مل کے اکبر کا جنازہ اٹھائے۔ عزادارو حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا، فاطمہ زہرا نے حسین کا بھاوا، حسین نے اکبر کے لاشے کو تھا۔